الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ ناظرین کرام، حدیث جبریل ہمارے پروگرامات کا سلسلہ ہے اور حدیث جبریل کے مطالعہ کا ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو پروگرام آپ نے سنے وہ حدیث جبریل کی تفہیم کے لیے اس کے مختلف تمہیدی پہلو تھے۔ ہم نے حدیث کی اہمیت کے بارے میں جانا اور دین میں حدیث کی اہمیت اور پھر راوی حدیث کا مقام، اس طرح کے مختلف پروگرامات میں ہم نے اپنا ذہن اس طرح سے تیار کر لیا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم اس حدیث کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جبریل یہ دین کا خلاصہ ہے، لہٰذا آج کے اس پروگرام کا ہم ٹائٹل یہ رکھیں گے کہ حدیث جبریل خلاصہ دین، اس لیے کہ جو اس کی مشمولات ہیں ان کے اوپر ہی دیگر سارے پروگرام اسی پر ہی مشتمل ہیں، لیکن آج ہم اس کا خلاصہ پیش کریں۔ ناظرین کرام، یہ وہ حدیث ہے، اس کو دین کا خلاصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ جب جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ واپس تشریف لے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک تو اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ حدیث جو ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے متن کے دو حصے ہیں۔ ایک تو بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ امام مسلم جنہوں نے کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث یعنی ان کی الجامع الصحیح کی سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے، پہلے باب کا نام ہے کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کی سب سے پہلی یہی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کرتے ہوئے نہ تو روایت بالمعنی کا سہارا لیا ہے کہ معنوی طور پر باتیں جو ہیں بتا دی جائیں، اور نہ ہی سند جو ہے اس کے اندر کوئی کمی کرنے کی کوشش کی ہے، اور سارے محدثین کرام کے مطابق امام مسلم کو اپنی الجامع الصحیح ترتیب دیتے وقت یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سند کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں متن کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں کرتے، اور اس کو کہیں صرف جو مطلوب متن ہوتا ہے صرف وہ حصہ بھی پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ پورے کا پورا متن پیش کرتے ہیں اور پوری کی پوری سند پیش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو دیکھا جائے سند کے علاوہ جو دو حدیث کے بڑے نمایاں حصے اس حدیث کے متن میں موجود ہیں، ان میں ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق تابعین کے ساتھ ہے اور تابعین کی اس گفتگو کے ساتھ ہے جو ان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے طور پر ان کے سامنے ان تابعین عظام کے سامنے پیش کیا، اور وہ حدیث جبریل ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے ہم آج کے پروگرام میں پہلے حصے کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا متن کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے لطائف اور کون کون سے نکات اور کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں
جس شخص نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی یعنی تقدیر کا انکار کیا وہ معبد بن خالد الجہنی تھے۔ حدیث کا متن یہ ہے کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام مسلم کا اعزاز دیکھیے کہ انہوں نے صرف راوی حدیث ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے۔ اور کس لیے یہاں سے شروع کی ہے، اس کے اندر کون کون سے نکات ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں حدیث کی صحیح تفہیم حاصل ہو۔ تو تقدیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ معبد الجہنی۔ یہاں پہ الفاظ یہی ہیں، اس کا نام تاریخ میں معبد بن خالد الجہنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس فرقے کا ایک شخص تھا یا ایک لیڈر تھا جس فرقے کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو گویا صرف تقدیر کا مسئلہ تھا جو یحییٰ بن یعمر کے پیش نظر تھا، اور یحییٰ بن یعمر یہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیر کے مسئلے کی وجہ سے فانطلقت، اب اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں تابعین عظام کا جن کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ تھا، وہ کس قدر علم کے لیے کین ہوتے تھے اور کس قدر وہ علم کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ درست علم کو حاصل نہ کر لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں فانطلقت، میں نے سفر کیا، میں گیا۔ اب یہ علم کے لیے سفر کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ پروگرام کریں گے، جو علم اور سفر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری، میں اور میرا ایک ساتھی جس کا نام حمید بن عبد الرحمن الحمیری، ہم دونوں نے پھر سفر کیا۔ سفر کیا کیا؟ حاجینی او معتمرین، یا تو ہم نے عمرے کا سفر کیا یا حج کا سفر کیا، یعنی ہم وہاں سے آئے اور اس لیے گئے فقلنا، اب دیکھیں ان کا مطمع نظر کیا ہے، جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور ان کا مطمع نظر کیا ہے، کہتے ہیں فقلنا لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہماری ملاقات ہو جائے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان سے جب ہماری ملاقات ہو جائے فسألناہ، تو اس سے ہم پوچھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے فی ہؤلائی، جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں قدر کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں، میں نے عرض کیا کہ یہ تقدیر کے بارے میں لوگ انکار کر رہے تھے۔ تقدیر ہوا اصل میں یہ تھا، اس کی میں مختصر سی تاریخ، لمبی تاریخ نہیں، صرف مسئلہ سمجھنے کے لیے، ہوا اصل میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جو جہمیہ فرقہ جس کو جہم بن صفوان نے لیڈ کیا، اس فرقے نے یہ کہا تھا کہ انسان مجبور محض ہے اور تقدیر کا پابند ہے، اور بڑے بڑے مسئلوں کو تقدیر کے ذمہ لگا دیا تھا، تقدیر کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور جو بڑے بڑے واقعات اجتماعی طور پر امت کو پریشان کرنے والے بھی ہوئے تو انہوں نے بہانہ تقدیر کا بنایا۔ اس کے مقابلے میں یہ فرقہ پیدا ہوا، اور اس فرقے کو تاریخ میں قدریہ کہا جاتا ہے، اور یہ قدریہ جو ہیں یہ حقیقت میں تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان سارے اعمال خود اپنی مرضی سے کرتا ہے اور کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا اس طرح ضروری ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کا ذکر اس حدیث کے اندر آتا ہے۔ یہی وہ مسئلہ درپیش تھا جس کی وجہ سے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن نے سفر کیا مکہ مکرمہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے فوفق لنا عبد اللہ بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں مسجد حرام کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں ہے، یہ بھی فقیہ صحابی ہے، فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور سارے دین کے امور کو سمجھنے والے، اور بہت ساری حدیث کے راوی، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ہماری یوں ملاقات ہوئی تو فوراً ہی ہم نے جو ہے ان کو گھیر لیا۔ فاقتنفتہ انا، میں نے اور میرے ساتھی، انا و صاحبی، احدنا عن یمینہ و احدنا عن شمالہ، ہم میں سے ایک بندے نے ان کو دائیں طرف سے اور دوسرے نے بائیں طرف سے ان کو گھیر لیا، یعنی وہیں گھیر لیا۔ مسئلہ جو پوچھنا تھا، پورے سفر کی وجہ یہ تھی اور اس لیے انہوں نے سفر کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور ان سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو انہو ظہر من قبلنا
ناسن ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جو بات کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں، لیکن ان کا کردار یہ ہے. اب الفاظ ملاحظہ فرمائیے، تابعین کا سوال پہلے تقدیر کی بات نہیں کی، مسئلہ تقدیر کا پوچھنا تھا، لیکن بات پہلے کیا کی ہے کہ لوگ ایسے ہیں یقرؤون القرآن، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، یعنی کلام کا انداز بھی دیکھیے، ابا عبد الرحمن، یہ نہیں کہا اے عبداللہ، بلکہ کہا ابا عبد الرحمن کہ ہماری بات سنیے. اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے، تو ناظرین کرام اسی نقطے سے بات کا آغاز کریں گے وقفے کے بعد. اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، تب تک لیے اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حدیث جبریل کے متن کے پہلے حصے کے بارے میں جو تابعین عظام سے متعلق ہے، اور یہ دونوں تابعین حضرت یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن، ان دونوں نے مدینہ کا سفر کیا اور یہ پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات ہو گئی اور ہم نے ان کو گھیر لیا، فظننت ان صاحبی سیاکل الکلام الیہ، کہ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ یہی پسند کرے گا کہ میں ہی بات کروں، لہٰذا میں نے بات کا آغاز فوراً کر دیا اور میں نے کہا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی، تو انہوں نے عبداللہ کہہ کے نہیں پکارا بلکہ ابو عبد الرحمن کہہ کے پکارا. اور پھر ساتھ کہا انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں یقرؤون القرآن، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کے بارے میں ہر وقت متلاشی ہیں، یعنی علم کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں. اندازہ فرمائیے یہ ان کا کردار پہلے بتایا ہے. لیکن تقدیر کے بارے میں وذکر من شأنہم، فرماتے ہیں میں نے ان کی ساری بات ان کو بتا دی، ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کی حالت بتائی، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ لوگ تقدیر کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ لا قدر، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْف، کہ تقدیر کوئی بات نہیں ہے، تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ تقدیر کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، تقدیر کے وجود کے انکاری ہیں. اور کہتے ہیں کہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْف، یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں. یہ پورے زمانہ جو ہے، جیسا کہ دور جدید میں بہت سارے لوگ اس کو مشین قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک مشین چل رہی ہے، اور بہت سارے دہریے جو اللہ کے بھی انکاری ہیں وہ بھی اسی بات کے، قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ ہم مرتے ہیں جیتے ہیں جیسے مشین کا ایک پرزہ چل رہا ہے، بس اسی طرح زمانہ ہمیں جلاتا ہے اور مارتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا حضرت یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن کو کہ ان لقیتا، اگر آپ ان سے ملے تو ان سے کہہ دینا، ان لقیتا اولئک، اگر ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو تو ان کو کہہ دینا انی بریء منہم وانہم براء منی، ان کو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ وَيَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر، ان کو کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ اکبر، قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ لو ان لأحد مثل احد ذهبا، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، فانفقہ، اور وہ سونے کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا نیک بن جائے، تو یہ پھر بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تب تک حتی ان یؤمن بالقدر، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک اس سے یہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو. یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ثم قال حدثنی ابی عمر بن الخطاب، کہ میرے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ان کو سنا رہے ہیں. ناظرین کرام، جو اصل حدیث کا متن ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے، لیکن یہ جو آج کے پروگرام میں حدیث کا پہلا حصہ میں نے عرض کیا، اس میں کیا کیا نکات نکلتے ہیں. اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہوا وہ مسئلہ اصل میں تقدیر کا تھا.
تو تقدیر کا انکار کرنے والے کی جو سب سے پہلے ابتدا ہوئی، یعنی یحییٰ بن یعمر نے یہی کہا نا کہ کان اول من قال فی القدر، جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کی وہ بصرے کا معبد بن خالد الجہنی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے دور جدید میں جس بھی روپ میں آئیں اور جس بھی طرح آئیں، ان کا اصل جو ماخذ ہے اور منبع جو ہے وہ معبد بن خالد الجہنی ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ مسئلہ ہو گیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سن وفات ہے وہ 73 ہجری ہے۔ 73 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ تقدیر کا انکار ہونے لگا۔ وہ تقدیر جس پر ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ ایمانیات کے حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا جو اولین انکار بصرہ کے اندر ہوا وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں، یعنی ان کی زندگی میں یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو یہاں سے ظاہر ہوتی ہے اور مترشح ہوتی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ جو بھی ہو وہ بنیاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، چشمہ فیض اور چشمہ صافی جہاں سے علم کا نکلا ہے، جب تک اس بنیاد پر نہیں پہنچیں گے صحیح علم حاصل نہیں ہوگا۔ بصرہ میں بیٹھے ہوئے کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ سکتے تھے، کسی اپنے سے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بصرہ سے سفر کیا مدینہ کا اور جا کے صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا۔ یہ نہیں کہ اتفاقاً صحابی مل گئے، بلکہ شروع میں نیت کر کے گئے، فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے، کاش ہمیں ملاقات میں کوئی صحابی مل جائے، مجھ سے دین کا مسئلہ پوچھ لیں۔ تو دین کا مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک نقطہ اس ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی کی رائے یا کسی بڑے کی رائے کو من و عن قبول کر لینا ہے اور اس کو دین سمجھ لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جا کے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، اور پھر اس کا فرض ہے کہ وہ ساتھ فتویٰ بھی دے، جواب بھی دے اور ساتھ دلیل بھی دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس میں آپ کا جو طرز عمل ہے وہ واضح ہے کہ آپ نے صرف فتویٰ نہیں دیا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے منکر ہیں اور ان سے ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ قرآن پڑھتے ہوں، چاہے وہ کچھ کرتے ہوں، چاہے وہ احد پہاڑ کی مثل سونا خرچ کرتے ہوں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے صرف اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا بلکہ ساتھ دلیل دی ہے۔ تو میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیں جو طرز عمل شریعت اسلامیہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا کے مسئلہ اپنے مولوی سے بے شک پوچھیں، اپنے بڑے سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب نہیں پتا تو ظاہر ہے کسی سے پوچھنا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بتاؤ اس کے بارے میں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، بتاؤ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب سوال یہ ہوگا تو امام مالک سے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں روایت ہوئی ہیں کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا سوال کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو امام مالک نے کہا تم اپنا سوال بدلو، تمہارا سوال غلط ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے آپ سے رائے پوچھی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال یہ کرو کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے یا صحابہ کرام کا کیا موقف تھا، میری رائے نہ پوچھو، اس لیے کہ میری رائے دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جو دین انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا وہ دین ہے، اور اس دین پر جب چلیں گے تو ہمیں منزل مقصود حاصل ہوگی۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے متن کے پہلے حصے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ تابعین عظام دین کے لیے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اپنی رائے سے دلیل یا فتویٰ نہیں دے دیتے تھے بلکہ وہ جواب دیتے ہوئے دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے۔ یہ بھی بات اس سے ظاہر ہوئی۔ اور بات جو اس سے ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن سے دلیل دیتا ہو تو ضروری نہیں وہ سچا ہو۔ قرآن سے دلیل دینے والا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور وہ فرما رہے ہیں یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کے متلاشی ہیں ہر وقت، مطلب وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، جاہل نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے اگر یہ اس طرح کا تقدیر کا مسئلہ ہمیں سننے کو ملا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس پر اتنا سخت فتویٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے،
جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے. ایمان کے کسی ایک حصے کا انکار پورے ایمان کا انکار، اس کا باقی ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا. تو قرآن پڑھنے والے ضروری نہیں کہ سچے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر اپنے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں کچھ آیات تو ہیں، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں، جو سیدھے سیدھے حکم ہیں، ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والے ہیں. اور کچھ آیات ایسی ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہ آیات متشابہ آیات ہیں، اس کے کئی مطالب نکل سکتے ہیں، اور اس کا کوئی مفہوم نکال کر یا کوئی تعویل کر کے کوئی شخص اگر اپنی مرضی کی بات لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے تو یہ دین نہیں ہے. بلکہ قرآن نے فرمایا، اس کے بارے میں فتویٰ دے دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے. یعنی جو لوگ راسخون فی العلم ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں کل من عند ربنا، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، متشابہ کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو محکم آیات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، یہ کام کرنے کے یہ نہیں کرنے کے، ان کو بعنوان تسلیم کر لینا. لیکن جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، بدنیتی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اس کی حقیقت اصلی اور مراد اصلی، تعویل کا مطلب ہوتا ہے اصلی حقیقت. وہ کہتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں تمہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں نقطہ. یوں نقطہ آفرینیاں کرتے ہیں. قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تعویل کرنے والے لوگ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. ایک حدیث کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جو لوگ قرآن کی آیات کی تعویل کریں اور متشابہات کے پیچھے چلیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے بچو، اس لیے کہ یہ قرآن کی اسی آیت کے مصداق ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کی تو بدنیتی ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ ٹیڑھ چھپی ہوئی ہے ان کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان سے بچو. اور یہی طرز عمل اختیار کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ جا کے ان کو کہہ دینا، ان لقیتا اولئک، اگر ان کو تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا کہ انی بری منہم وانہم براء منی، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں. تو ناظرین کرام، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین بڑا ہی نازک معاملہ ہے. اس میں اپنی رائے پیش کرنا، کسی آیت کی تعویل کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی تعویل کرنا بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سیدھا سیدھا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے لیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ایسا سادہ دین اور ایسا بہترین دین کہیں اور ہوگا جس نے انسانی نفسیات کی بھی کمپنسیشن کی ہے، جس نے انسانی نفسیات کا بھی لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے دین کو اور خاص طور پر حدیث کے مجموعے کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور آخرت بھی بہترین کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.